نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم رضينا قسمة الجبار فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجحال مال۔ محترم سامعین، علم وہ عظیم نعمت ہے جس کی طلب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب دعا کیجئے اور یہ کہی کہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی علم وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی زیادت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سکھا رہا ہے۔ علم وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے انسان کو شرافت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا فرمایا، اس کی ایک وجہ خود رب کریم نے ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آدم کو ہم نے سکھائی تمام چیزوں کے نام، اس کا تعلیم دیا، علم دیا۔ تو یہ علم وہ نعمت ہے، علم وہ صفت ہے کہ جو انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ اور علم کے تعریف ایک تو اس کا عام تعریف ہے جاننا، سمجھنا۔ اگر ہم اصطلاح میں چلے جائیں تو اپنی جہالت کو ختم کرنا اور اس کے مقابلے میں فہم کو اور سمجھ کو حاصل کرنا، چاہے کس چیز کے متعلق بھی ہو۔ باقی علم کے بارے میں کہ کون سا علم ضروری ہے، کس حد تک علم ضروری ہے، اس میں بہت بڑی بحث ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علم جو ہے وہ دین کے ان لوازمات کو جاننے کا نام ہے کہ جس سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نفس وہ کچھ پہچان لے کہ جو اس پر لازم ہے، ان چیزوں کو پہچان لے کہ جس سے بچنا لازم ہے۔ انسان کو فرائض کا علم سیکھنا ضروری ہے، حلال و حرام کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بائی درجہ چیزیں ہے۔ اگر انسان مثال کے طور پر ایک عام انسان جب بالغ ہونے لگ جاتا ہے، اس کے نماز کا علم سیکھنا، طہارت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ ایک انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، مال صاحب نصاب بننے والا ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا علم ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک باطن کا نظام دیا ہوا ہے، ہماری قلب کا نظام ہے، ہمارے نفس کا نظام ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کو علم باطن کہتے ہیں، علم حال کہتے ہیں۔ اس کو وہ علم کہتے ہیں کہ جو علم تزکیہ ہے۔ اور یہ علم جو ہے یہ صرف پڑھنے سے لکھنے سے نہیں آتا، بلکہ یہ علم جو ہے علم باطن کا علم، یہ ایک خاص علم ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ اور جس طرح حدیث مبارک میں ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد گرامی ہے کہ کچھ اللہ نے میری سینے میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کے حبیب نے میری سینے میں ڈالا ہوا ہے، یہ علم حال ہے۔ اور علم حال کا علم یہ سینوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، انسان کے اندر ادراک پیدا ہوتا ہے، یہ علم وہابی ہے۔ حضرت امام ضیاء الدین سیوطی رحمہ اللہ نے علم کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ پھر وہ فرماتے ایک علم ہے جو علم وہابی ہے، اللہ کی طرف سے کسی کو عطیہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کسب بھی کیا جاتا ہے، کوشش بھی کیا جاتا ہے، کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑا جاتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کے لیے شیخ کامل کے دامن میں جانا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ شاعر نے کہا کہ ہیچ نفس را نہ کشد جز ذل پیر، دامن آن نفس کش محکم بگیر، کہ ایچ نفس کو نہیں مار سکتا مگر شیخ کامل کا دامن، مرشد کامل کا دامن۔ اور جب وہ شیخ آپ کو ملتا ہے تو اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ علم باطن ہے اور علم حال ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ علم جب حاصل ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مزید کی طلب کرنے چاہیے۔ حدیث مبارک میں ہے علم جو ہے وہ ماہ کے گوارے سے لے کر، پیدائش سے لے کر وہ قبر تک ہے، لحد تک ہے۔ علم کی طلب کی کوشش کرنی چاہیے، حصول کی کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ علم کے ساتھ ہماری محبت ہو، علم کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ اور علم باللہ، وہ علم جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے، معرفت خداوندی کے ساتھ ہے، جو انسان کا مقصود ہے اور جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لیے پہلا شرط کیا ہے کہ پہچان ہونا چاہیے، الا لیعرفون، معرفت خداوندی حاصل ہونا چاہیے۔ معرفت خداوندی حاصل ہوگی عز و جل
اس کے بعد انسان اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو عبادت کر سکے، جو عبادت کرنے کا طریقہ ہے، حق ہے، اس کو ادا کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، علم نافع نصیب فرمائی، اور علم کے ساتھ تعلق، وابستگی اور علم پر عمل کرنے کی، علم وہی علم جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے جس پر عمل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ اس علم سے نجات عطا فرما جو فائدہ نہ دے سکے، اور وہ علم عطا فرما جو فائدہ دے سکے۔ تو اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائی، اس کا طلب نصیب فرمائی، اہل علم کی محبت، ان کے ساتھ رشتگی نصیب فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔